بصیرت دی ہے اللہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہر طرف رنج و غم کی فضا ہے، ماہ رمضان تیری الوداع ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع ماہ قرآن. بار الہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے. اسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا ہے، اسے تو نے تمام وقتوں میں منتخب فرمایا ہے، اسے تو نے تمام زمانوں میں منتخب فرمایا ہے. اس مہینے میں تو نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس مہینے میں تو نے نور کو نازل فرمایا ہے، اس مہینے میں تو نے قرآن اور نور کو نازل فرما کر ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دے دی ہے. آج کی اس شب کو سال کی باقی تمام شبوں پر فضیلت دے دی ہے. اس مہینے میں روزے واجب کیے، اس مہینے میں نمازوں کی ترغیب دی، اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی کہ جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بار الہ یہ مہینہ تیری طرف سے ہم پر انعام کی طرح آیا، اس کی ایک ایک ساعت تیری طرف سے ہمارے لیے رحمت بن کر آئی، اس کی ایک ایک ساعت میں تیری طرف سے برکتوں کا نزول ہوا. اے رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ، اس مہینے میں کی جانے والی ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے چھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، ہمارے لیے اسے بخشش کا سبب بنا دے. بار الہ اس مہینے میں ہم اپنی غفلت کی وجہ سے خود اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ظلم تو نفسی، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی لغزشوں کو معاف فرما. بار الہ یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اب ہم پر یہ لمحے اس طرح گزر رہے ہیں کہ جیسے ایک عاشق کا دل ہجر و فراق میں پارا پارا ہوا جاتا ہے. بار الہ اس مہینے تیری رحمتوں نے ہمیں گویا تجھ سے قریب کر دیا تھا. بار الہ تیری عبادت کا ذوق اپنے عروج پہ تھا. بار الہ تیری رحمتوں کا سایہ ہم گناہگاروں کے سروں پر ابر رحمت بن کے چھایا تھا. وائے ہو ہم پہ کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، وائے ہو ہم پہ کہ اب ہم پہ یہ ساعتیں آ گئی ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے بچھڑا جاتا ہے. آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ. اے اللہ، اے اللہ تیری رحمتیں بے شمار ہیں کہ تو وہ ہے کہ جس نے، اور طلب جملہ ہے، تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا ہے.
تو وہ ہے کہ تو نے یہ چاہا ہے کہ تیرے بندے جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف سے بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا ہے, چنانچہ تو نے کہ جو بلند مقام والا ہے, چنانچہ تو نے کہ جو ارحم الراحمین ہے, چنانچہ تو نے کہ جو مقلب القلوب ہے, چنانچہ تو نے فرمایا ہے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کا 10 گنا اجر ملے گا, اور جو برائی کا مرتکب ہوگا اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی اس نے کی ہے. تیرا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. اے معبود, ہم تجھ سے اپنے نفس کی شکایت کرتے ہیں, ظلم تو نفسی, اس نفس کی شکایت کرتے ہیں کہ جو برائی پر اکسانے والا ہے, اس نفس کی شکایت کرتے ہیں کہ جو خطا کی طرف بڑھانے والا ہے. وہ تیری نافرمانی کا شائخ اور تیری ناراضگی سے ٹکر لیتا ہے, وہ ہمیں تباہی کی راہوں پر لے جاتا ہے. اس نے ہمیں تیرے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے. یہ بڑا بہانہ ساز ہے, یہ بڑی لمبی اور جھوٹی امیدیں دلانے والا ہے. اگر اسے تکلیف ہو تو چلاتا ہے, اگر آرام پہنچے تو چپ رہتا ہے, کھیل تماشے کی طرف زیادہ مائل کرتا ہے, غفلت اور بھول سے بھرا پڑا ہے. اور اسی غفلت نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک میں بھی بھول سے باز نہ رکھا. ہم گناہوں سے باز نہ آئے. اب اس کے جدا ہونے پر ہمارے مضطرب دلوں کو اپنی رحمتوں سے قرار دے دے اللہ. سب رو رہے گئے, مضطرب سب کے سب ہو رہے گئے, تیرے دیوان سب رو رہے گئے, مضطرب سب کے سب ہو رہے گئے. اب وقت رخصت ہے آیا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع بار الہ الوداع. ہمیں یہ نفس تیزی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے. میرے معبود, آج شان لیلۃ القدر میں, ممکنہ شب قدر میں ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں. کس کی؟ اس دشمن کی کہ جو گمراہ کرتا ہے, شیطان کی جو بہکاتا ہے, جس نے ہمارے سینے کو برے خیالوں سے بھر دیا ہے. اس کی خواہشوں نے ہمارے دلوں کو گھیر لیا ہے. وہ بری خواہشوں میں ہماری مدد کرتا ہے, دنیا کی محبت کو بڑا اچھا بنا کر دکھاتا ہے. وہ ہمارے اور تیرے بندگی اور قرب کے درمیان حائل ہو گیا ہے. اے معبود, ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں. کس کی؟ اپنی. کس چیز کی؟ اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتے ہیں, مسلسل وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جو زنگ و تیرگی سے آلودہ ہو گیا ہے. میرے مالک, ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں. کس کی؟ اپنی. کس چیز کی؟ اس آنکھ کی شکایت کرتے ہیں جو تیرے خوف میں گریہ نہیں کرتی, جو چیز اچھی لگے اس سے خوش ہے. اے معبود, نہیں ہماری حرکت اور نہیں ہماری طاقت مگر جو تیری قدرت و طاقت سے ملتی ہے. نہیں بچ سکتے ہم دنیا کی برائیوں سے مگر یہ کہ تو بچا لے. بس تجھ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال؟ تیری گہری حکمت, تیری پوری ہونے والی مرضی کے واسطے سے کہ ہمیں اپنی بخشش کے سوا اور کسی طرف نہ جانے دینا, ہمیں فتنوں کا ہدف نہ بننے دینا, دشمنوں کے مقابل تو ہمارا مددگار بن جانا, ہمارے عیبوں اور رسوائیوں کی پردہ پوشی تو فرمانا, ہم سے مصیبتیں اور گناہوں کو دور رکھنا, اپنی رحمت و نوازش سے ہمیں بخش دینا. بار الہ, اس مہینے ہم سے ہونے والی غفلتوں اپنے عفو و کرم سے انہیں نیکی میں بدل دینا. اے بار الہ, معصیت کا یہ بار گرداں
ہمارے شانوں سے اتار دے، اے بار الہ ہمارے دلوں کو سوار دے، اے بار الہ ہمارے دلوں کو بدل دے، یا مقلب القلوب ہمارے نفسوں کو لگام دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کر دے، ہمارے دن اور رات کو گناہوں اور لغزشوں کے بجائے نیکیوں اور استغفار کی کثرت سے بھر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نیکیاں کچھ نہ کر سکے کٹے گئے، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع اے اللہ، اے وہ جو ارادہ کرنے والوں کے ارادے کی انتہا ہے، اے وہ جو عارفوں کی امنگوں کا نقطہ آخر ہے، اے وہ جو طلبگاروں کی طلب کی انتہا ہے، جس کے لیے سارے جہانوں میں ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ بردبار جو جلدی نہیں کرتا، وہ داتا جو ہاتھ نہیں کھینچتا، وہ صادق جو خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ دینے والا جو نہیں تھکتا، وہ زبردست جو مغلوب نہیں ہوتا، اے بے بیان عظمت والے، وہ عادل جو ظالم نہیں، وہ دولت والا جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بڑا جو چھوٹا نہیں، وہ نگہبان کہ جو غافل نہیں، اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد رس، اے فریاد رس ہمیں آتش جہنم سے بچا لے، اے پالنے والے، اے معبود، یہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں تو نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ہم پناہ لیتے ہیں تیری کریم ذات کی، اے پروردگار، اس سے کہ آج کی رات ختم ہو اور صبح ہو جائے یا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم پر تیری کوئی سزا باقی ہو یا کوئی گناہ ہو کہ تو ہمیں اس پر عذاب دینا چاہتا ہو کہ جس میں ہم پیش ہوں، اے اللہ رمضان کے اس مہینے کے روزے ہمارے لیے آخری روزے قرار نہ دینا، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری اس سے کہ آج کی اس رات کی صبح تو ہو جائے لیکن تو نے ہمیں بخش نہ دیا ہو۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سے غیری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اے اللہ، اب تو اس ماہ رمضان کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، پتہ نہیں تو ہم سے ناراض ہے، کیا خطائیں ہیں، کیا گناہ ہیں ہمارے کہ ہم اس بار ماہ رمضان میں مساجد کی وہ بہار تو نہیں دیکھ پائے جو ہر سال دیکھا کرتے تھے، ہم اس بار ماہ مبارک میں خانہ خدا کا وہ منظر تو نہیں دیکھ پائے کہ جو ہر بار دیکھا کرتے تھے، ہم اس بار ماہ رمضان میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے وہ مناظر تو نہیں دیکھ پائے کہ جو دیکھنے کے ہم عادی تھے، لیکن جو بہار تھی بھی اب تو وہ بہار بھی ختم ہو رہی ہے، اب وہ سارے مناظر ہمیں یاد آئیں گے۔ اے
اللہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے، اس رات کے اختتام سے پہلے ہمیں بخش دینا یا اللہ۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوگ در جوگ آتے نمازی ہو گیا، کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ اور اے اللہ رمضان المبارک کی ان آخری ساعتوں میں، اس ممکنہ شب قدر میں، اس شان لیلۃ القدر میں، شب 27 رمضان المبارک میں تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو دافع ہر بلا ہے، جو دافع ہر وبا ہے، جو دافع قحط و غم ہے، جو شاہ رنج و علم ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے ہم سب کی بخشش فرمانا ہے اللہ۔ واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا، حشر میں غم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا، حشر میں غم کو مت بھول جانا، روزے محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع اور اے اللہ الوداع زندگی کا کیا بھروسہ ہے، ہمیں تو موت سڑکوں پر ناچتی نظر آ رہی ہے۔ اس نئے ماحول میں، اس وبا زدہ ماحول میں نہیں معلوم کب کون کس عالم میں کس کے بارے میں کیا خبر آ جائے۔ اے اللہ آج سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یہ تو پچھلے سال کی بات بھی نہیں ہے، کہ ہمارے کتنے عزیز کے جو ہمارے درمیان تھے اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اے اللہ کتنے لوگ تھے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اے اللہ کتنے لوگ تھے کہ جن کے لیے اسی مہینے کے ابتدائی ایام میں ہم نے دعائیں صحت کی اور پھر اختتامی ایام میں دعائے مغفرت کی۔ کیا معلوم کیا بھروسہ ہماری زندگیوں کا کہ جب 11 ماہ گزر جائیں گے اور پھر سے رمضان المبارک آئیں گے، پتہ نہیں ہمیں یہ ساعتیں پھر ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ بس اے اللہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے ہم سب کو نارے جہنم سے نجات عطا فرمائے اللہ۔ جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ قرآن الوداع، اے ماہ سیام الوداع، اے رحمتوں والے مہینے الوداع، اے برکتوں والے مہینے الوداع، اے قرآن والے مہینے الوداع۔ سلام تم پہ ماہ رمضان، سلام تم پہ ماہ قرآن، سلام تم پہ ماہ ایمان۔ اور اے اللہ اب نہیں معلوم، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر اگلے سال بچے تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق پھر کوشش کریں گے کہ اپنی استطاعت، اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق
ایک بار پھر اس ماہ کا استقبال کریں، لیکن اگر چل بسے تو بس یہ ماہ رمضان کو ہمارا آخری سلام۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے ہم سب کو نارے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع، الوداع ماہ رمضان،